داتا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا ابو مسلم۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ اس نے نا ایک درویش کو قید کر دیا بے گناہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ خدائی مدد ہوتی ہے، خدائی مدد۔ علامہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت جی، وہ آپ کی تو اتنی سیٹیں نہیں تھی قومی اسمبلی میں، تو آپ نے قادیانیوں کو غیر مسلم کیسے قرار دلوا لیا؟ فرمانے لگے اللہ نے کچھ ہمت دی، توفیق دی، تو کہا کچھ تو بتائیں۔ کہنے لگے جب میں بڑا پریشان تھا نا، تو میں نے سیرت کی کتاب کھولی تو میرے سامنے نا وہ والا چیپٹر کھل گیا جس میں محبوب کریم بدر میں تشریف لے گئے تھے۔ تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اگر رات مصلی آباد رہے نا، محبوب ساری رات مصلی پہ بیٹھے رہے، اگر رات مصلی آباد رہے تو صبح اللہ بڑی مدد فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں جس رات صبح اسمبلی میں آنا تھا، میں بھی ساری رات مصلی پہ بیٹھا رہا، اللہ سے خلاص بھی مانگتا رہا، توفیق بھی مانگتا رہا، اور جب اسمبلی میں آیا تو بولتا میں تھا، مدد میرا رب میری فرماتا۔ تو داتا صاحب نے لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا ابو مسلم، اس نے ایک درویش کو قید کر دیا، بے گناہ ہی قید کر دیا، بے گناہ۔ بادشاہ بھی اللہ اللہ کرتا تھا۔ رات کو نا اسے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے، تو حضور فرمانے لگے تو نے رب کے ایک دوست کو قید کر دیا ہے؟ تو وہ آدھی رات کو اٹھا تہجد سے پہلے، اور بادشاہ نے خود آ کے تالا کھولا جیل کا اور اس درویش کو آزاد کیا۔ جب وہ جانے لگے، وہ درویش سمجھ وہ بھی ساری بات گئے، جانے لگے تو بادشاہ کہنے لگا میں نے آپ کو آزاد تو کر دیا، تو میرے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو پلٹ کے کہنے لگے جس کے لیے محبوب آ کے سفارشیں کریں وہ پھر دنیا داروں سے سوال کرے گا۔ اللہ کے محبوب جس کی سفارشیں کریں وہ پھر دنیا داروں سے سوال کرے گا۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی کے ساتھ چلتے، عاجزی کے ساتھ چلتے، ان کی طبیعتوں میں بلا کا ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ آج کل لوگ مضطرب رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، الجھے رہتے ہیں۔ رب کا بندہ مضطرب نہیں ہوتا، اس میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر۔ چلیں مجھے فٹافٹ بات یاد آ گئی، داتا گنج بخش علی حجویری نے لکھا ہے رحمت اللہ علیہ، ایک دفعہ مصر میں قحط پڑ گیا تھا، سب لوگ پریشان تھے۔ ایک درویش تھیلا لے کے بازار سے سودا لینے آیا بھی بڑا ٹہلتا ٹہلتا، سودا بھی خوش خوش خریدا، واپس بھی نکلا تو ہنستے ہوئے۔ تو اب سارے لوگ پریشان ہوں تو ایک بندہ ہنسے تو ذرا عجیب لگتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں جب قحط پڑا ہوا ہے؟ سب لوگ پریشان ہیں اور تو اتنا ٹہلتا مچلتا آ رہا ہے جا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگا تم پریشان ہوں گے، جس آقا کا میں غلام ہوں نا، اس نے اپنے بھڑولے گندم کے ٹائم سے بھر لیے تھے، ہمارے گھر کے اندر سارا کچھ موجود ہے، لہذا ہمیں فکر کوئی نہیں۔ داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں یہ جو کہا نا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ کے بندوں کو غم اور خوف کوئی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے انہیں پتہ ہے رب کے خزانے بھرے ہوئے، مالک کے بھرے ہوئے خزانے ہیں، وہ جب چاہے گا اپنے بندوں کے لیے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب دے گا بے حساب عطا کر دے گا، وہاں سے دے گا گمان بھی نہیں ہوگا۔ رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، ان کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کا دن اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ الجھتے نہیں، جاہلوں سے بحثیں نہیں کرتے، بلکہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
اگر جاہل ان سے بحث کریں تو وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں. ان کا دن یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں عاجزی ہے. میں اور آپ بے چینیاں، بے قراریاں، جلد بازیاں، الجھے ہوئے، بار بار صبح کچھ سوچتے ہیں، دوپہر پروگرام اور بنا لیتے ہیں، شام کو ارادہ پھر بدل جاتا ہے. رب کے بندے یقین کامل والے، ان کے عقیدے پختہ، نظریات پر پورے طور پر قائم. دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو نا مطمئن کرتی ہیں. ایک، اگر اس کے پاس جائز پیسہ ہو اور وسیع ہو تو بندہ مطمئن رہتا ہے، اور دوسرا، اگر اس کے پاس علم ہو تو علم بندے میں ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے. اللہ کے بندوں میں آپ کو پتہ ہے یہ جو اللہ والوں کے پاس بیٹھ کر لوگ اللہ والے ہو جاتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یقین والوں کے پاس بیٹھتے تھے تو انہیں یقین نصیب ہوتا تھا. ہاں ہم بیٹھتے بے یقین. وہ خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید آ گیا تو اس نے آ کے کہا حضور لوگ تنگ بڑا کرتے ہیں، رشتہ دار بھی، دوست بھی، یہ سارے کہتے ہیں آج کل اپنے مشائخ سے، تو کوئی نسخہ بتائیں. تو حضرت خواجہ صاحب فرمانے لگے نسخہ ایک ہی ہے، محبت کرنی شروع کر دے. تو اس نے بھی وہی کہا جو آپ صاحب اور میں کہتے ہیں نا. اس نے کہا جی میں تو بڑی کرتا ہوں، پر سامنے والے اس کا جواب ٹھیک. تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ مسکرائے. اللہ والوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہ اپنی رائے بار بار بدلتے. بولیے رائے بار بار بدلتے. جو کہہ دیا سو کہہ دیا. کہا میں محبت کرتا ہوں پر وہ پھر بھی مجھے تنگ کرتے ہیں. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے پتر نسخہ یہی ہے، کرنا پیار ہی ہے. اگر ایک دو خوراک سے فرق نہ پڑا تو خوراکیں بڑھا دینا، محبت میں اضافہ کر دینا، عقیدت میں اضافہ. آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آئے. آپ جہاں ہو نا پھر وہاں تھوڑا سا بے یقین باتیں کرتے ہیں لوگ، کمزور باتیں کرتے ہیں، ٹھہراؤ نہیں، بردباری نہیں، حلم نہیں. رب کے بندوں میں بلا کی بردباری. ہمارے ہاں جو جس کی نئی بات سنتے ہیں ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. جس نے نئی کہانی چھیڑ دی ہم بھی اس کے، جن نے لایا گلی اودنا لی چلی. او بھائی تو تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کر، تیرا اپنا ایک نظریہ ہے، تیرا اپنا ایک مزاج ہے. وہ جی فلانے نے نئی تحقیق کی ہے، حضرت مجدد الفسانی کے بعد نئی تحقیق کی ضرورت نہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی کے بعد نئی تحقیق کی ضرورت نہیں. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات. وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. میں علم پڑھنے کی ممانت نہیں کر رہا، میں تحقیق کی میں کہتا ہوں عقائد کے باب میں جو انہوں نے لکھ دیا ہے وہ کافی اور شافی ہے ہمارے لیے. تحقیق کے نام پر تخریب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی آپ کہیں کھڑے ہوں، آپ میں بردباری ہو، آپ میں حلم ہو، آپ میں تقوی ہو، آپ کے مزاج کے اندر خوبصورتی ہو. آپ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، دست آتے ہیں. حضور نے فرمایا شہد پلاؤ. شہد پلایا، پھر آ گیا کہا یا رسول اللہ بیماری تو کچھ بڑھ گئی ہے. حضور نے فرمایا شہد پلاؤ. وہ ڈاکٹر ہیں جو دوائیاں بدلا کرتے ہیں، وہ حکیم ہے جو دوائیاں بدلا کرتے ہیں. یہ میرے رسول پاک کا دروازہ ہے جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. خدا نے ان کی زباں کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. اور اعلیٰ حضرت فرماتے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور ایک درویش نے کہا تھا بھئی
ਅਸੀਂ ਸਾਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾन ਸਾਡੇ वास्ते कुरान। या रसूल अल्लाह दस्त बढ़ गए, फरमाया शहद पिला, फिर आ गया तीसरी दफा हुजूर दस्त बढ़ गए, हुजूर ने फरमाया शहद पिला, उसने फिर कहा हुजूर वो तो उसके तो पेचस बढ़ गए। तो करीम महबूब फरमाने लगे तेरे भाई का पेट झूठ बोलता है, अल्लाह का रसूल सच कहता है, जा जा के उसे शहद पिला। वो कहता है शहद ही पिलाया तो अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। आप में बुर्दबारी हो, आप में ठहराओ। मेरे अजीज बड़ी जल्दी परेशान नहीं होना। अच्छा एक बात आपसे अर्ज करूं, ये जो लोग बहुत ज्यादा शोर शराबा करते हैं ना, इनकी फिर सुनता भी कोई नहीं, उलझते ज्यादा है ना। आप ज्यादा बोलते हैं तो लफ्जों की हुर्मत खत्म हो जाती है, जुमलों का। आप हर वक्त बातें करेंगे, मेरी तरफ देखें भाईजान, जब आप बहुत बातें करेंगे तो आपके लफ्जों की हुर्मत कायम। एक बुजुर्ग मेरे पास आए एक दफा, कहने लगे मैं बड़ा समझाना, रौला भी बड़ा पाना, पर है बाल गल नहीं सुनते, पुत्र ते नूह ते बिल्कुल नहीं सुनते। तो मैंने कहा छोटा आदमी हूं, एक नुस्खा दूं? कहने लगे दे दे। मैंने कहा आज आपने घर जाना है तो शोर नहीं करना, आपने सिर्फ सलाम लेनी है, चुप करके अपने कमरे में चले जाना है। कहने लगे पीर साहब वो बड़े डाढ़े जे। और मैंने कहा आप जाके देखें तो सही, एक दफा आप गौर तो करें, आपको समझ आ जाएगी वो क्या बनता है कुछ। मैंने कहा एक दफा नुस्खे पे अमल कर ले, ना फर्क पड़ा तो आइंदा ना कीजिएगा। वो कहते मैं चला गया। बुजुर्ग फरमाते हैं घर जाके मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा और मैं चुप करके अपने कमरे में चला गया। वो जो बहू बड़ी आवाजें देने पे नहीं ना सुनती थी, वो सीधी मेरे कमरे में आई, कहने लगी अब्बा जी खैर है, तबीयत ठीक है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। कहने लगी वो आपको तुहानू पोटे वाली सेवियां ना पका दिया, थोड़ा तरह नरम गिजा। मैं कहा नहीं कोई शायद, थोड़ी देर हुई तो घर वाली भी आ गई, बेटियां भी आ गई, सारे खैर है। कहते मैं उस वक्त सोच रहा था कि ये जो हुजूर ने फरमाया है ना, चुप कर गया वो निजात पा गया। तू शोर करता है, तू ज्यादा बोलता है, तू ज्यादा दावे करता है, तू कहता है मैंने जीत के सोना है, फकीर जीता नहीं करते। ओए जितन जितन हर कोई खेडे, तू कदे हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। तू क्या मैंने हार जाना है, मैंने हारना है। वाइजा खातबाहुमुल जाहिलून कालू सलामा। अगर बेटा बात सुनते, अगर कभी जाहिल आके बहस करे भी तो हज़रत मौला अली शेर खुदा फरमाते अक्ल की ज़कात पता क्या है? जाहिलों से गुजारा करना। तेरे अक्लमंद होने का पता ही जब चलता है जब तेरा पाला जाहिलों से पड़ता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मेरी अक्सर इल्मी मौज़ूआत पर गुफ्तगू हुई, फरमाते हैं जब बात हुई ना उलमा से तो कभी वो आलिम जीत गए, कभी मेरी बात की फौकियत हो गई, कभी उनकी बात मैंने मान ली, कभी उन्होंने मेरी मान ली। जब उलमा से बहस हुई तो कभी मेरा मौकिफ गालिब आया, कभी उनका। लेकिन फरमाते हैं जब भी मेरी किसी जाहिल से बात हुई या जाहिल ही जीता है। जाहिलों से बंदा जीत सकता नहीं। अब यहां मियां साहब किबला बैठे हैं, दरवेश लोग बैठे हैं, मैं छोटा आदमी बात करूंगा भी तो जरा, लेकिन आपको समझाने के लिए करनी भी पड़ेगी, आपने नाराज नहीं होना। मेरी एक राय है, आप इख्तलाफ करना हुआ तो कर लीजिएगा, ना बात माननी हुई तो ना मानिएगा। मेरी राय यह है कि मियां बीवी के झगड़े में ना ज्यादा गलती मियां साहब की होती है। तुसी नाराज हो गए और मैंने पता थी तुसा हो जाना है। मैंने पहले आपसे कहा था माफ कर देना। मेरी राय ये है, और मैंने कहा था इख्तलाफ भी कर लेना, बेशक ना मानना,
پر رائے تو دے سکتے ہیں نا ہم. رائے یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی تسی نہیں بولنا، میں نے پتا ہے، لیکن چلے میں تو بول رہا ہوں نا. کیوں میاں صاحب کی غلطی زیادہ ہوتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت بیچاری کی عقل آدھی ہے، تیری تو پوری ہے نا. تو جھگڑا تو نے ختم کرنا تھا، درگزر تو نے پیدا کرنا تھا. میں نا گھر میں روٹی کھا رہا تھا، کہیں سفر سے آیا، دور سے تھکا ماندہ، تو مدرسے کا ایک بچہ روتا ہوا آ گیا. تو گھر والے کہنے لگے پتہ نہیں کسی استاد نے کو تھپڑ مار دیا ہے، پہلے بچے کی سن لے، زیادہ ہی رو رہا ہے. تو میں نے بچے کو بلایا تو اس کا وجود کانپ رہا تھا، تڑپ رہا تھا. میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو ایسے تھر تھر. وہ میں کیا پتر کی ہویا ہے؟ کہنے لگا پیر صاحب میں نے گھر فون کیا تھا، میری امی اور ابو پھر لڑ رہے ہیں. کہنے لگا حضرت صاحب جب وہ لڑتے ہیں نا تو ہم چار پائیوں کے نیچے، ماں باپ جب لڑائی کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہونے لگا. او یارو یہ نفسیاتی ڈپریشن کون ڈال رہا ہے؟ میں اور آپ اپنے بچوں پہ ڈالتے ہیں. میاں بیوی بحث کرتے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے طلاق ہوتی ہے معاذ اللہ. بحث جیت گئی اور رشتہ ہار گیا. ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارنے لگ گئے. وہ کہتا ہے میں نے جیتنا. آنا میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے نبی پاک جب تک گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے. حضور تو پیار کرتے تھے لیکن ہم جیتنا چاہتے ہیں. او میرے بھائی اگر کبھی کوئی الجھنا بھی چاہے، ہاں عقیدے کی کبھی بات ہوگی تے پھر اٹ سٹ تے پکڑا کوار کندل ازی اور بھی بوٹیاں جاننے آ. اگر بات عقیدے کی ہوگی پھر ہم چٹان ہیں، لیکن اگر ذات کی بات ہے پھر میرے بھائی درگزر، پھر پیار، پھر اتنی. آج کل پیروں کو ایک اور بھی بڑی مشکل ہوتی ہے، سنگیوں کے آپس میں اختلاف بھی بڑے ہوتے ہیں. یہ بھی بڑی مصیبت ہے. اللہ اللہ سکھانے کے ساتھ ساتھ ہر چوتھے دن صلح بھی کرانی پڑتی. یہ اسے بڑا مسئلہ ہے. او خدا کے بندو کہیں تو اپنے دل میں درگزر پیدا کرو، کہیں تو معافی. آتے ہیں لوگ جو الجھانا چاہتے ہیں، آتے ہیں، ہر ایک سے الجھا نہیں جاتا. وہ ملا رومی کہتے ہیں گدے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی. گھوڑا کہنے لگا آسمان کا رنگ نیلا ہے، گدھا کہنے لگا کالا. کئی گھنٹے بحث ہوتی رہی. فیصلہ شیر کے پاس چلا گیا. شیر نے کہا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے، رنگ نیلا ہے، پر گھوڑے کو عمر قید کی سزا ہوتی ہے. اس نے کہا جناب بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے. اس نے کہا سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے. تجھے سمجھ نہیں آئی، گدھا ہے. تیری عقل کا ماتم نہ کرے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. آپ جاہلوں سے بحثیں کرتے، آپ ایسے لوگوں سے. ہمارے قبلہ ایک دفعہ فرمانے لگے کچھ بندے ہمیں آ کے کہتے ہیں حضور نہیں دیتے. کہتے ہیں وہ ہمیں منوا پتہ کیوں نہیں سکتے؟ اس لیے نہیں منوا سکتے کہ ہمیں تو نبی پاک نے دیا ہے نا. تو جسے دیا ہو کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہمارا نبی اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں. میرے عزیز جاہلوں سے بحث. حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے اور فقیر بھی تھے. اتنے بڑے درویش تھے جناب عمر بن عبدالعزیز کہ ایک شخص کو حضور نے خواب میں مل کے کہا اسے کہے درود شریف جتنا پڑھتا ہے اتنا ہی روز پڑھا کرے، کم نہ کرے، ہمیں اس کا پڑھنا بڑا پسند آتا. اتنے مقبول تھے حضور کی بارگاہ.
حضرت عمر بن عبدالعزیز اور وقت کے حکمران بھی سڑک پہ چل رہے تھے. میں نا ان دوستوں سے بھی میں نے کہا کہ یار استقبال سے کبھی ہمیں بچا لو نا. استقبال تو وزیروں کے ہوتے ہیں, فقیروں کے تھوڑی ہوتے ہیں. ہاں سے ثبوت نہ پوچھو میں تھو, اے نظر کرم قد ہوئی, اے میں جانا یا دل بر جانے غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا آدم کسے در ملی نہ ٹوئی, اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی, اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے پھر واصف ہوئی. سے ثبوت نہ پوچھو میں, فقیر درویش سادے لوگ, یہ تو مختصر سی میری کہانی ہے, جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے. میرے عزیز حضرت عمر بن عبدالعزیز فقیر بھی ہیں, درویش بھی ہیں, بادشاہ بھی, لکڑی کے جوتے کھڑاؤں پہنے ہوئے فقیر بندے تھے. اللہ 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 کرتے اسی کسے تے کچھ بھی نہیں لگتے, نہ کوئی ساٹا دردی. وہ چپ کر کے نا اپنے کیف میں جا رہے تھے. رات کا وقت تھا, ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے, تو حضرت کا پیر بابا جی کے پیر پہ آ گیا. اچانک رات کا ٹائم تھا, بابا جی فٹ پاتھ پہ سڑک پہ سوئے, پیر پہ پیر آیا نا, تو اچانک ٹکر ہو جائے تو بندے کیا کہتے ہیں, اندھا ہے تو, یہی کہتے ہیں نا. تو اس نے بھی کہا حال انتم العاما, کیا آپ اندھے ہو؟ پیر پہ کہہ کسے دیا, بادشاہ درویش کو. یہاں کوئی بات کر کے تو دیکھے, یہاں تو فقیروں کے بھی بڑے ناگ نخرے, یہاں تو معافی کوئی نہیں, یہاں تو پیار لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں, کوئی جگہ ملے جہاں سر رکھ کے روئے. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں. کہا آپ اندھے, تو آپ کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب عین مصیبت آئے کہ آپ میں حوصلہ کتنا ہے. یہی تو دل دریا سمندروں ڈونگے, کون دلاں دیاں جانے, اے 14 طبق دلے دے اندر, تے اساں تمبو وانگوں تانے. ایک جگہ پہ کہنے لگے کیتی یہ جان حوالے رب دے, اساں ایسا عشق کمایا ہے, مرن تو پہلو ہی مر گیا, باہو تا مطلب نو پایا ہے. مٹ گئے وہ لوگ, مٹ گئے. آپ اندھے, تو یہ ٹائم ہے آپ کا جب آپ کے حوصلے کا پتہ چلتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے. وہ جو 7 سپاہی تھے نا, یہ کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے. انہوں نے تلواریں نکال لی. کہا کیا ہوا؟ کہا جناب اس نے آپ کو اندھا کہا ہے. فرمایا نہیں انہوں نے تو نہیں کہا. کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. کہا جناب کہا ہے. آپ فرمانے لگے بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہا جناب باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے. فرمانے لگے انہوں نے اندھا نہیں کہا, انہوں نے تو ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں. تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا, اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے. او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے, تو ہارن کھیڑ فقیرہ, جتن دا مل کوڈی پہندائی ہارن دا مل ہیرا. او بھائی آپ کی طبیعت کے اندر, مزاج کے اندر الجھاؤ نہیں. اللہ کا بندہ بغض نہیں رکھتا, عداوت نہیں رکھتا, اس کا سینہ صاف رہتا ہے. وہ اس کی طبیعت ہوتی ہے, وہ الجھاؤ پیدا نہیں. معاف کرنا تو ختم ہے, 2 منٹ میں معاف کر دینا. 2 منٹ میں معاف کر دیتے ہیں رب کے بندے. اپنی طبیعت میں وہ رنگ لائیں, الجھاؤ نہیں. اور اگر کبھی کوئی آ بھی جائے ایسا, وہ نا ہمارے مخالف پتہ ہمیں کیا کہتے ہیں, وہ ہمیں چڑھانا چاہتے ہیں, چڑھانا. وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے دیہاتوں میں کسی بندے کو لوگ چھیڑا کرتے تھے, اصل قصور اس کا نہیں ہوتا تھا جو چھیڑتا تھا, اصل غلطی اس کی ہوتی تھی جو چڑھ جاتا تھا. اگر آپ چڑھے نہ تو کوئی آپ کو چڑھائے گا؟ بولیے نہیں. لوگ کہتے ہیں فلانے نے مجھے غصہ دلایا. بھائی آپ نادان ہیں, جو آتا ہے آپ کو غصہ دلا کے چلا جاتا ہے. یہی تو آپ کا کمال ہے. یہی وہ
ہمارے ایک بزرگ تھے تو کسی نے ان سے آ کے کہا فلانا بندہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے. کہنے لگے نہیں، وہ مصروف حاسدین پیدا ہوتے ہیں. ہمیں لوگ چڑھاتے، ہم چڑھ جاتے. کیوں اسلام نے غیبت کو اتنا ناپسند کیا؟ یہ نفرت پیدا کرتی، عداوتیں. جن کے ساتھ بندے نے مل کے جینا ہوتا ہے، چغل خور بندے کو ان سے دور کر دیتے. آپ کا دل کشادہ ہو، طبیعت بڑی ہو. فقیر کا سینہ چوڑا ہوتا ہے، اس کا دل بڑا ہوتا ہے، اس کا حوصلہ بڑا ہوتا ہے. اگر کبھی کوئی بڑے بڑے ظالم سفاک آ بھی جائیں تو اللہ کے بندے کے سامنے ٹھہر سکتے نہیں. کوئی بھی آ جائے، حضور میاں شیر محمد شرف پوری کے پاس کوئی بھی آ جائے، کوئی ننکانہ صاحب سے چل کے جائے، کانگ شریف سے چل کے جائے، کوئی حضرت کیلیاں والا شریف سے چل کے جائے، حضرت کرما والا شریف سے چل کے جائے، بس آ جائے. جو آ گیا ہے اسے جھولی بھر کے ہی عطا فرمایا ہے. جھولی بھر کے. کشادہ ہوتا ہے فقیر کا سینہ، اس کا دل کشادہ ہوتا ہے، اس کی روح کشادہ. ایک بہت بڑے درویش تھے حضرت فخر جہاں دہلوی، دلی میں بڑا نام تھا. جب کسی بندے کی شہرت ہوتی ہے نا، پیار لوگ کرتے ہیں، تو پھر حاسدین پیدا ہوتے ہیں. حاسدین. اور زیادہ تر حسد وہ لوگ کرتے ہیں جن کی آپ بات نہیں مانتے. میں اپنے دوستوں کو کہنا روز، کل ہم نہ 4 جگہ پہ تھے، آج بھی ایسی مصروفیت ہے یکے بعد دیگرے. اب جس کو تو ٹائم دے دیتے ہیں وہ تو خوش ہے، وہ آندہ بندہ بڑا فقیر ہے، تو جنہوں نہ دئیے وہ کہندہ ہے کوئی نخر ہے. لوگ غلط نہیں ہوتے، بس ذرا ہماری طبیعت کے نہیں ہوتے. ہم ان کے بارے میں سازشیں شروع کر دیتے ہیں، ہمارا مزاج گڑبڑ. حضرت فخر جہاں دہلوی بڑا نام، ہزاروں لوگ جمعہ پڑھتے تھے، اور چار دانگے عالم میں لوگ پیار کرتے تھے. بادشاہ کو حسد ہو گیا. بادشاہ لوگ، امیر لوگ نہیں پسند کرتے کہ مولوی فقیر درویش ہو جائیں. ان کا خیال ہوتا ہے کل کو مسئلہ نہ کھڑا کر دے. ایک طوائف تھی، اس طوائف کو پیسے دیے. بس میں بات سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں، آپ نے توجہ کرنی ہے، تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں. بادشاہ نے پیسے دیے. وہ بی بی بن سنور کے نا حضرت صاحب جمعہ پڑھ کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، دائیں بائیں لوگوں کا رش تھا، عقیدت مند مل رہے تھے. تو بی بی بھی درمیان میں آ گئی. السلام علیکم. کہنے لگی وہ رات آپ میرے کوٹھے پہ آئے تھے معاذ اللہ، تو آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے جاتی دفعہ. میں دکان پہ گیا ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں. سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کوئی تھوڑے کچے پکے بھی ہوتے. تو اڈی نہیں گل کردا، پر چلو جدی کرنا سمجھ تسی بھی جاؤ. سارے پکے، کوئی تھوڑے بہت کچے پکے بھی ہوتے ہیں. تو کچے پکے مرید سوچنے لگ گئے کہ جناب واقعی بابا جی رات کو کہاں ہوتے ہیں؟ یہ تو کبھی پوچھا ہی نہیں، یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں؟ وہ یہ جو لوگ اداکاری کرتے ہیں یہ بھی کمال ہی کرتے ہیں. اس نے کمال اداکاری کی. کہنے لگی بابا جی وہ رات آپ کھوٹے سکے ہی دے گئے. لیکن وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وقار والے، آہستگی والے. حضرت گھبرائے نہیں. جن کے ساتھ رب ہوتا ہے وہ گھبرایا نہیں کرتے، پریشان نہیں ہوئے. اس نے کہا آپ کھوٹے سکے دے گئے تھے. حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، پتر تو کھوٹے دے جا، اصلی لے جا. اور فرمایا بیٹا دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ملے گا، تو اصلی لے جانا پتر. یہ لفظ کہہ کے حضرت تیزی سے سیڑھیاں اترے. تھوڑی دیر تو وہ بی بی چپ کھڑی رہی. میں کیا کرنے آئی تھی؟ اور یہ ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں.
मैं क्या करने आई थी, ये क्या नतीजा निकला। चंद सेकंड उसका वजूद सकने में, फिर दौड़ी आई और सामने आके पैरों में बैठ गई और चीख मार के रोई। कहने लगी, ओ दरवेश, तू किस कस्तूरी और संदल का बना हुआ है? मैं तवाइफ, सारा शहर मुझे गंदी नजरों से देखे, मेरे अपने भी मुझे अपना ना माने, मैं तुझे बदनाम करने आई, और जिनकी बेटी थी उन्होंने भी बेटी मानना छोड़ दिया। मैं तुझे बदनाम करने आई और तूने मुझे ही बेटी बना लिया है। और फिर एक और दर्द से चीख मार के उसने अपना पल्लू थामा, अपने चेहरे पे ओढ़ के कहने लगी, दिल्ली वालों, अब मैं तुम्हें बताऊंगी फखर जहां की बेटी कैसी होती। आज के बाद मेरे मकान को किसी तवाइफ का कोठा समझ के ना आना, मैंने मस्जिद बना दी है, कयामत तक मदीने वाले के नाम की अजानें पड़ी जाएंगी। आप उलझे नहीं यार दोस्तों से, आप में प्यार हो, आप में मोहब्बत हो, आप की तबीयत में ठहराव हो, बुर्दबारी हो, हौसला हो, सब्र हो। आपको किसी शख्स को डील करना, हम तो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। और अगर तू बाहर परेशान है तो बाहर की परेशानियां बाहर छोड़ के आया कर। बड़े दुख थे मदीने वाले महबूब को, लेकिन हुजूर जब घर आते थे तो यूं सीना खोल के हसनैन को सीने से लगाते। सैयदा पाक मिलने आती थी तो महबूब उठ के खड़े हो जाते। आप प्यार करें, आप मोहब्बत करें, आपका लहजा हसीन हो, आपके घर वाले मुंतजिर हैं, आप अपनी बीवी का लिबास है, उस बिचारी ने आपसे ही बात करनी है, आप वो किससे करे? जो रिश्ता आपके साथ है वो किसी और के साथ है नहीं है। आप सख्त हो गए, आप तल्ख हो गए, फकीर के डेरे पे आए हो। आज सख्तियां सारी भूल के जाना, आज कहना मैं मियां साहब का लंगर खा के आया, मेरे गुस्से सारे निकल गए, मेरे जलाल सारे निकल गए, मैं किसी की दरगाह पे गया था, उनसे सबूत न मंगो, मैं तो नजरे करम कद होई। ए मैं जाना या दिल भर जाने, गैर न जाने कोई।